بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کاندلوی دامت و برکاتہم کی موجودہ حالات پر ترغیب۔ 12 دسمبر سن 2021۔ اللہ پاک اس راستے میں داعی کا امتحان رکاوٹوں سے لیتے ہیں۔ جب حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ حق کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ حق کو زائل کرنے کے لیے۔ کمزور ایمان والے وہ حالات کا تاثر لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے کام کو مخلوق ختم کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کام چھوڑ دیتی ہے حالات کا تاثر لے کر، اور ایک قسم جذبے میں آ کر سوالات کے جوابات دینے میں لگ جاتی ہے۔ سوالات کام سے غافل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کو سوال جواب میں مشغول نہ کیا گیا تو ان کو ان کی اپنے کام میں مشغولی کام کو آگے بڑھا دے گی۔ جو رکاوٹ بنے گا اللہ ان سے خود نمٹیں گے، اور جو معین بنے گا یہ تمہارے کام آئیں گے۔ تہمت اور سوالات یہ دو چیزیں انبیاء کو پیش آتی ہیں۔ تہمت اسی لیے لگاتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ختم ہو جائے۔ تہمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کام کرنے والے عوام کے درمیان کام کے قابل نہ رہیں۔ حالانکہ تہمتوں کی وجہ سے عوام متوجہ ہوتے ہیں۔ جتنی تہمتیں لگتی ہیں اتنا تعارف ہوتا ہے کام کا۔ نبی کو پاگل کہیں جادوگر کہا جاتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ کون ہیں۔ سوالات کام سے پیچھے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ متاثرہ ہو کر کام چھوڑ کر جواب دینے میں نہ پھنسے۔ تہمت لگانے والوں اور سوالات کرنے والوں کو معذور سمجھ کر ان کے لیے دعا کرتا رہیں۔ حالات داعی کی استقامت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی حال آئے اسے کام کے لیے مفید سمجھو۔ حال کو کام کے لیے مضر نہیں سمجھنا۔ حال سے داعی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حال آئے وعدوں پر، انجام پر اور انتہا پر نظر ہو، حال پر نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو بیچ کی تمام مشکلات خواب ہو جاتی ہیں۔ کام اللہ کا ہے اور باطل کی تائید سے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق یعنی حکمرانوں، عہدیداروں اور علم والوں کی تائید اس کام میں اس لیے لی جاتی ہے تاکہ کام میں ان کا بھی حصہ لگے۔ یہ ان کی اپنی سعادت کے لیے ہیں کہ کام کو ان کی تائید کی ضرورت نہیں۔ کام مستغنی ہے دین کی طرح۔ اسلام بہت بادشاہ مذہب ہے۔ اسلام کو مسلمان کی ضرورت نہیں، مسلمان کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں۔ تقوی کے بغیر صبر مظلوم نہیں، ظالم ہیں۔ مومن گرتا رہے گا اور اٹھتا رہے گا، باطل گرے گا تو ہمیشہ کے لیے گرے گا۔ باطل ایسا مضبوط نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ کبھی نہیں گرے گا، پر جب گرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے گرتا ہے۔ شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ مخلوق اس کام کو ختم کر دے گی، حالانکہ یہ کام خالق کا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے؟ دلیل سے نہیں، اعمال سے کام کو سمجھو۔ دلیل تو کمزور ہوتی ہے، جو کام سے گزریں گے وہ کام کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید
یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔